السلام علیکم خواتین و حضرات، SNA پرائم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کے مخالفین اس کے خلاف بہت شدت سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پاکستان اقتصادی اور انتظامی طور پر ناقابل امن ہوگا، اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح اس کو بنانے میں کامیاب بھی ہوئے تو پاکستان جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور بظاہر ایسا ہی لگا کہ جب قیام پاکستان کا ظہور ہوا تو اس کے مسائل بہت گمبھیر تھے، پیچیدہ تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان کے مخالفین کے اندازے کافی حد تک درست دکھائی دیتے تھے، لیکن قائد اعظم کی انتھک محنت، مضبوط عزائم اور پاکستان کے لوگوں کی جذبہ احسار و قربانی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ان تمام مسائل پر جلد ہی قابو پا لیا۔ آئیے خواتین و حضرات دیکھتے ہیں وہ کون سے اقدامات تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے اپنے تمام پیشگی مسائل پر قابو پا لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا دستور سازی کا، کیونکہ کوئی بھی ریاست اور اس کی حکومت دستور کے بغیر نہیں چل سکتی، اس لیے دستور بنانا لازم تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو ہی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ یہ دستور ساز اسمبلی ان اراکین پر مشتمل تھی جو کہ 1945 اور 46 کے انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئے۔ خواتین و حضرات، دستور ساز اسمبلی کے اس اجلاس میں قائد اعظم کو صدارت کے لیے چن لیا گیا، اور قائد اعظم نے فوراً ہی ہدایت جاری کر دی کہ اب تمام لوگوں کو نئے دستور کا مرحلہ جو ہے وہ جلد سے جلد ختم کرنا ہے۔ حکومتی معاملات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کچھ ترامیم کر اس کو پاکستان کا عبوری آئین بنا دیا گیا اور اس کو نافذ العمل کر دیا گیا تاکہ حکومتی معاملات کو، انتظامی معاملات کو چلایا جا سکے۔ قائد اعظم became the Governor General and لیاقت علی خان was the first Prime Minister of Pakistan۔ 5 رکنی کابینہ بھی بنائی گئی اور یوں حکومتی معاملات اپنے سمت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اکتوبر 1947 کو سول اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے اپنا اظہار ہمدردی کیا، کیونکہ ان کے بیشتر عزیز و اقارب فسادات کے نتیجے میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ قائد اعظم نے سرکاری افسران کو تلقین کرتے ہوئے 25 مارچ 1948 کو اپنے خطاب میں کہا کہ اب آپ قوم کے حاکم نہیں ہیں، آپ کو اپنے فرائض اب قوم کے خادموں کی حیثیت سے سر انجام دینے ہیں۔ قائد اعظم نے ان کی لمیٹیشنز کو، جاب رسپانسبلٹیز کو واضح کر دیا اور تلقین کی کہ اپنی انرجیز کو پروڈکٹیولی، کنسٹرکٹیولی پاکستان کی تعمیر نو میں لگائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین کا خاکہ بیان کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں 26 فروری 1948 کو ایک براڈ کاسٹ ٹاک تھی امریکہ کے لوگوں کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، شاید میں اس ایگزیکٹ ورڈ سنا کوٹ کر پاؤں، لیکن قائد اعظم کی تھیم، قائد اعظم کا نظریہ اور اس بیان کی روح جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ The Constitution of Pakistan is going to be framed by the Pakistan Constituent Assembly. I don't know what type of constitution is going to be, but I'm sure the Constitution of Pakistan will be of a democratic nature. Because embodying the principles of Islam, and Islam has taught us the equality of men, justice, and fair play to everybody. In any case, Pakistan is not going to be a theocratic state. There are many non-Muslims, Hindus, Christians, and Parsis are living in Pakistan. They are all Pakistanis, and they would enjoy their rights just like the other citizens of Pakistan would enjoy. And they will contribute to the development of the state. قائد اعظم نے ان تمام چیزوں کے ذریعے اگلے آئین اور اس کے دستور کا ڈھانچہ متعین کر دیا کہ آئین دستور ساز اسمبلی بنائے گی، پاکستان میں پاپائیت یا مذہبی قسم کا کوئی نظام نہیں لایا جائے گا، بلکہ یہ جمہوری تقاضوں کی عکاسی کرے گا اور اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا۔ یوں قائد اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کوئی تھیوکریٹک گورنمنٹ نہیں بنائی جائے گی اور تمام اقلیتیں آزاد ہوں گی اور اپنے حقوق کو استعمال کر پائیں گے۔ So قائد اعظم had given us the clear direction or the structure of the Constitution of Pakistan. آگے چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے بڑے خصوصی اقدامات کیے۔ قائد اعظم دیکھ رہے تھے کہ دن بدن مہاجرین کا سیلاب پاکستان آ رہا ہے،
اس سلسلے میں قائد اعظم نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا، دی منسٹری آف ریفیوجی اینڈ ریہیبلیٹیشن، جس کا آفس کراچی میں تھا، اس کو فوراً لاہور میں شفٹ کر دیا گیا، بیکاز دی انفلکس آف دا ریفیوجیز واز کمنگ فرام ایسٹ ٹو دا ویسٹ پنجاب. اور اس سیلاب کو دیکھتے ہوئے، ریفیوجیز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، بیکاز دے ور ان دا میزریبل کنڈیشنز ود ہارفائنگ سٹوریز، تو ان کی آبادکاری سب سے بڑا مسئلہ تھا. قائد اعظم ریلیف فنڈ بنایا گیا جس میں پاکستانی عوام نے دل کھول کر عطیات دیے اور قائد اعظم کی کال پر لبیک کہا. تاریخ میں سے کوئی مثال نہیں ملتی کہ قوم نے جس جرات مندی، بہادری، اخوت، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ہو اور اپنے بھائیوں کو نکالنے کے لیے اپنی تمام کوششیں کی. اسی سلسلے میں قائد اعظم نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم سب پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان تمام لاکھوں مصیبت زدہ لوگوں کی دل کھول کر امداد کریں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان سے پاکستان آ رہے ہیں. ان پر یہ مصیبتیں اس لیے ٹوٹی ہیں کہ وہ سب پاکستانی ہیں. خواتین و حضرات، قائد اعظم کی ان گنت محنتوں کے نتیجے میں اور لوگوں کے جذبہ اثار و قربانی کی بدولت قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو اس مہاجرین کے مسئلے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے. لیکن میں اس بات کا یہاں پر ضرور ذکر کروں گا کہ 1951 کے پاکستان کے پاپولیشن کے سینسس کے مطابق مہاجرین کی تعداد 70,22,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی، اور ان کو آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ان تمام لوگوں کو لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ گجرات، لائل پور جو بعد میں فیصل آباد بنا، ان تمام جگہ پر، ان تمام ایریاز میں ان کو سیٹل کیا گیا اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا گیا اور بعد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی. یوں پاکستان جلد ہی اس مہاجرین کے مسئلے سے نکل آیا. خواتین و حضرات، اگلا مسئلہ وہ صوبائیت پسندی کا تھا، پروونشلزم کا تھا. پاکستان کے اندر تخریبی عناصر پروونشلزم کو ہوا دے رہے تھے، صوبائیت کو ہوا دے رہے تھے، اور پاکستان کو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے قانونی سازشیں ہو رہی تھیں. ان سازشوں کو روکنا قائد اعظم کی اولین ترجیح تھی. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جون 1948 کو قوم سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ آپ میں سے کوئی بلوچی، سندھی، پٹھان اور بنگالی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سوچ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. قائد اعظم نے ان تمام تخریبی عناصر کو اپنے جرأت اور حوصلے اور ہمت سے کچل دیا اور پاکستان کے اندر استحکام لانے کے لیے دن رات محنت کی. مزید جانیں گے قائد اعظم کی خدمات اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ان تمام کوششوں کا جو کہ قائد اعظم نے کی. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو واچ مائی نیکسٹ ویڈیو. اپنا خیال رکھیے.